حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری عمر صرف 3 سال تھی، میں اٹھتا اور اپنے ماموں کو دیکھتا کہ وہ نماز پڑھتا، رات کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتا، سجدہ رکوع کرتا۔ جب میں راتوں کو دیکھتا، ایک رات میں نے اپنے ماموں کو دیکھا تو میرے ماموں نے کہا کہ اے سہل بن عبداللہ، تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے، میں نے پوچھا اے ماموں جان مجھے بتائیے کہ میں اس رب کی عبادت کیسے کروں؟ میں رب کی عبادت سے لذت اور مٹھاس کیسے حاصل کروں؟ مجھے کیسے شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ میں رب کی عبادت کروں گا؟ تو آپ کے ماموں نے حضرت سہل بن عبداللہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمایا جب رات کے وقت تو سونے لگے اپنے بستر پر لیٹ جایا کرے تو لیٹنے کے بعد 3 چیزوں کا خیال اپنے ذہن میں لایا کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور دوسری چیز اللہ ناظر الیہ، کہ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، اور تیسری چیز اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے۔ اب یہ سہل بن عبداللہ کو نصیحت کی گئی کہ جب رات کے وقت بستر پر لیٹنا ہے تو یہ خیال ذہن کے اندر لانا ہے کہ اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، بغیر کسی مکان کے، بغیر کسی جہت کے، بغیر جسم کے اللہ رب العزت موجود ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، لیکن سہل بن عبداللہ کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ذہن رکھ کے، یہ خیال رکھ کے آرام کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بیان ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ وہ رب کہاں رہتا ہے تو پھر میرے بندوں کو یہ کہہ دینا کہ وہ رب تمہارے قریب رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق ہو یا مغرب ہر جہت اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی چہرہ کرو گے تم اللہ کو وہی پاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ، چاہے تم شہر چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو، کسی بھی تنہائی کی جگہ کے اندر چلے جاؤ، لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، جس جگہ تم ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے عملوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی 2-4 انسان علیحدہ بیٹھ کے میٹنگ کرے، راز کی باتیں کرے، جہاں کوئی چوتھا سننے والا نہ ہو، تو انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ میں تو تنہا بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم صرف 3 آدمی ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے جو ہماری بات سن لے۔ اللہ فرماتا ہے
ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم، کہ جب تم تین آدمی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، راز کی باتیں کرتے ہو، تو چوتھا تمہارا خدا موجود ہوتا ہے۔ یعنی انسان اکیلا بیٹھا ہو تو رب ساتھ، دو بیٹھے ہو تو تیسرا خدا ساتھ، تین بیٹھے ہو تو چوتھا خدا ساتھ، چار بیٹھے ہو تو پانچواں خدا ساتھ ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ ہمیشہ خدا ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا کہ اگر بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو میرا حال پوچھنے نہیں آیا، وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو بیماری سے پاک ہے، مولا تو نیند سے پاک ہے، تو کمزوری سے پاک ہے، تو لاغری سے پاک ہے، پھر میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ تو بیمار ہوتا تو میں تیری عیادت کرتا، مولا تو بیماری سے ہی پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس بندے کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو اس خدا کو وہاں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ خدا رہتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہو یا بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا اپنے کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہو تو وہ گناہوں سے رک جاتا ہے اور خیال ذہن کے اندر لاتا ہے کہ میرا والد میرے ساتھ موجود ہے، میرے بڑے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، میرے گھر والے میرے ساتھ موجود ہیں، تو وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان یہ بھی خیال اور تصور اور یہ عقیدہ اپنے ذہن کے اندر مضبوط کر لے کہ جہاں بھی میں رہتا ہوں خدا میرے ساتھ رہتا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بھی باز آ جائے گا۔ پھر جس طرح والدین دیکھیں، والدین کے پاس بیٹھا ہو تو گناہوں سے رک جاتا ہے، پھر تنہائی کے اندر بھی وہ خیال ذہن کے اندر لائے گا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تو یہ پہلا نظریہ، یہ پہلی سوچ جو سہل بن عبداللہ کو ان کے والد، ان کے ماموں نے یہ دی تھی کہ جب رات کے وقت سونا ہے تو پھر یہ ذہن بنا لینا ہے، یہ خیال اپنے دماغ کے اندر لانا ہے کہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں، جہاں بھی رہتا ہوں اللہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو سہل بن عبداللہ کو نصیحت کے طور پر بیان فرمائی گئی وہ یہ تھی اللہ ناظر الیہ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص تھا جب مجمع کے اندر ہوتا تو آنکھوں کی حفاظت کرتا، جب لوگ غافل ہو جاتے تو پھر آنکھوں سے خیانت کرتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، رب تو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سے زمین اور آسمان میں کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ زمین کے ذرات ہوں، چاہے وہ آسمان کے اوپر چھپے ہوئے ستارے ہوں، چاہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کچھ بھی ہو، غاروں کے اندر چھپی ہوئی مٹی ہو، رب فرماتا ہے کہ اس سے پھر کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی ذرہ اس رب سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی انسان
جتنا بھی تنہائی کے اندر چلا جائے، کسی جنگلات کے اندر چلا جائے، جہاں بھی جائے گا رب تعالیٰ اس شخص کو دیکھ رہا ہوگا۔ وہ اپنے طور پر جتنی مرضی تنہائی اور علیحدگی اختیار کر لے کہ گناہ کرنے کے لیے یہ جگہ بڑی بہترین ہے، لیکن وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس مقام پہ بھی ایک ہستی ہے جو انسان کو دیکھ رہی ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہستی۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الا یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وهو اللطیف الخبیر، وہ تو باریک باریک باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے سرگوشی اور راز کی بات کرتے تو کیا تمہارا گمان ہے کہ ہماری بات اللہ نہیں سنتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب ضرور سنتا ہے، بلا رسلنا لدیہ یکتبون، بلکہ رب نے تم اپنے محافظ تمہارے کندھوں پہ بٹھا دیے، تمہاری ہر بات کو لکھ دے، ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ انسان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے، صحرا کا علاقہ تھا، بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چرواہے، گرمی بڑی ہے، دھوپ بڑی ہے، آجا بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ وہ چرواہا آگے سے کہنے لگا کہ اصحابی رسول میں نے روزہ رکھا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے، گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اور دوپہر کے وقت بکریاں چروا رہا ہے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، آپ نے سوچا کہ اس کا میں امتحان لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو ایسا کر ایک بکری مجھے بیچ دے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں مالک نہیں، میں تو بکریاں چروانے والا ہوں، یہ مالک بکریاں بیچے گا، میں تو نہیں بیچتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تم مالک کو یہ کہنا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اور جس طرح آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ان کے بھائیوں نے تو بھائی کو کہا تھا کہ بھیڑیا کھا چکا ہے، تو نے تو صرف ایک بکری کے بارے میں کہنا ہے کہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، مالک کو کون سا پتا ہے؟ تو اس چرواہے کی بات سنی، چرواہا کہنے لگا مالک اگرچہ نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر میں آج بکری بیچ دیتا تو پھر رب کہاں؟ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس موقع پہ مجھے اس عورت کی بات ذکر کرنے سے بغیر رہ نہیں سکتا، جو آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، جب رات کے وقت بوڑھی عورت نے کہا تھا بیٹی کو کہ اے بیٹی اب دودھ کے اندر پانی ملا دے، تو اس عورت کی بچی نے جواب دیا تھا کہ اے ماں، عمر دیکھ لے گا، عمر کو پتہ چل گیا تو سزا ملے گی۔ تو ماں نے کہا تھا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر تو اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا ہوگا۔ تو اس بچی نے یہ جواب دیا تھا کہ اے ماں، اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اس بچی کی وہ بات اتنی پیاری لگی کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت سے کیا۔ کہ یہ وہ خیال اور تصور ہے